अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट ने बहुत शोर मचाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स और लोगों के शहरियत लेने के बारे में सवाल उठाया कि मुल्क के आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने पुर्तगाल में ज़मीनें खरीद कर, प्लॉट खरीद कर शहरियत हासिल कर ली है। उसके बाद पुर्तगाल के हवाले से एक बहस शुरू हो गई और एक वजीर का नाम आया अलीम खान साहब का कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी जो है पार्क व्यू, वो अपनी कैंपेन ये करते रहे। ऐसे इश्तिहार सोशल मीडिया पे आए कि आप पार्क व्यू सिटी में पुर्तगाल में प्लॉट लें तो आपको साथ पुर्तगाल की शहरियत मिलेगी। और उन्होंने फिर ख्वाजा आसिफ साहब से कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि कौन पुर्तगाल में शहरियत बांट रहा है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा एक वर्क साहब बांट रहे हैं। फिर सारों ने वर्क साहब से अंदाजा अलीम खान का लगाने लग गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वर्क साहब अलीम खान हो सकते हैं। ये कोई और कहानी है और वर्क साहब कोई और किरदार है और ख्वाजा साहब अलीम खान की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। ये दुरुस्त है कि अलीम खान साहब की पुर्तगाल में हाउसिंग सोसाइटी है, ये भी दुरुस्त है कि उसमें प्लॉट लेने से आपको शहरियत मिलती है, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट्स, जो आधे ब्यूरोक्रेट्स मुल्क के जो पुर्तगाल की शहरियत ले रहे हैं, वो अलीम उनके प्लॉटों से नहीं ले रहे। अलीम खान ने इतनी बड़ी तादाद में प्लॉट ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बेचे, ना कैंपेन की है। उनकी कैंपेन और जगह है और आम शहरियों तक है, आम बिजनेसमैन तक तो है, लेकिन अब ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूल नेशनैलिटी के बारे में ये पहली खबर नहीं है। जनवरी 2025 में कौमी असम्बली की एक कायमा कमेटी को बताया गया था कि मुल्क के 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रखते हैं। कोई मैं 100-200 की बात नहीं कर रहा, मुल्क के 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दोहरी शहरियत रखते हैं। ये बात कौमी असम्बली को बताई गई और एक मौकर अखबार ने इसकी खबर भी छापी। कौमी असम्बली की कमेटी को बताई गई कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दोहरी शहरियत रखते हैं। अब इसमें सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ने तो सिर्फ पुर्तगाल की बात की है, क्योंकि आजकल पुर्तगाल का पासपोर्ट बहुत चल रहा है और कि जी यूरोप का पासपोर्ट है, उसके बाद यूरोप के कई मुल्कों में एंट्री फ्री हो जाती है और वो गरीब मुल्क है और वो पासपोर्ट बांटी जा रहा है कि उसके बाद शेंजन नहीं लगाना पड़ता, यूरोप फ्री हो जाता है और निस्बतन पाकिस्तान की निस्बत एक मजबूत पासपोर्ट है, तो लोग दूसरा पासपोर्ट रखने के लिए पुर्तगाल का पासपोर्ट रख रहे हैं। लेकिन ना पुर्तगाल कोई अपने बच्चे सेटल नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं मिला जो ये समझ कह रहा हो कि मैं पुर्तगाल में फैक्ट्री लगा रहा हूँ। ऐसा भी कोई ब्यूरोक्रेट नहीं मिला जो कह रहा है मैं पुर्तगाल में बिजनेस कर रहा हूँ। लोग पुर्तगाल का पासपोर्ट खरीद रहे हैं। किस लिए खरीद रहे हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वीजे लेना मुश्किल हो गया है, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वीजे लेना मुश्किल हो गया है, लिहाजा पुर्तगाल का पासपोर्ट है तो वीजे लेने की आसानी रहेगी, भागने की आसानी रहेगी। सेटल नहीं होना चाहता कोई पुर्तगाल। जितने लोगों ने पुर्तगाल के पासपोर्ट लिए हैं वो पुर्तगाल में सेटल नहीं होना चाहते। सेटल वो अमेरिका, कनाडा, लंदन ही होना चाहते हैं या दुबई होना चाहते हैं। सेटल कर रहे हैं। अगर आप चाहें भी कि कोई ब्यूरोक्रेट की कह रहा हो कि मैं अपने बच्चे को पुर्तगाल सेटल कर रहा हूं, तो मैं नहीं समझता कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चे को पुर्तगाल सेटल करने में सीरियस है। लोग पुर्तगाल का पासपोर्ट लेकर अमेरिका और कनाडा बच्चे सेटल करने में इंटरेस्टेड हैं, बरतानिया सेटल करने में इंटरेस्टेड हैं, यूरोप के किसी मुल्क में, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी में सेटल करने में इंटरेस्टेड हैं, उन ममालिक में सेटल करने में इंटरेस्टेड हैं जिनकी मैशत अच्छी चल रही है। पुर्तगाल की मैशत तो अच्छी नहीं चल रही। लोग यूएई में सेटल करने में इंटरेस्टेड है, दुबई में, क्योंकि आजकल तो दुबई का वीजा भी नहीं मिलता और दुबई, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके दुबई के वीजा रिजेक्ट हो गए हैं, तो पुर्तगाल के पासपोर्ट पे दुबई का वीजा भी मिल जाता है। तो इसलिए पुर्तगाल कोई उनकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। पुर्तगाल का पासपोर्ट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक रास्ता है। वहां प्लॉट लेकर या वहां इन्वेस्टमेंट के नाम से वहां का पासपोर्ट ले रहे हैं और वो पासपोर्ट लेने के बाद वो फिर आगे निकलते हैं। लेकिन ये दुरुस्त है कि मुल्क के 7 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के अखबारात में ये खबर शाया हुई कि मुल्क के 22,000 ब्यूरोक्रेट्स के पास ड्यूल नेशनैलिटी है या उनके खानदान के पास ड्यूल नेशनैलिटी है। एक तरीकाकार ये भी है कि बीवी बच्चे सब ड्यूल नेशनैलिटी ले लेते हैं कि साहब रिटायरमेंट होगी तो साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपनी नेशनैलिटी ले लेंगे, बच्चे पहले के अमेरिका, कनाडा, लंदन पहुंचा दिए जाएं। तो इसलिए पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते हैं कि बच्चे और सब लोग पहले पुर्तगाल का पासपोर्ट ले फिर आगे पहुंच जाएं।
تو اس لیے میرے خیال میں کوئی بھی جو فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے بیوروکریٹس نے اس کو ایک راستہ بنایا ہے. وہ ڈیل بناتے ہیں کہ پرتگال کا پاسپورٹ لے لیں، بیٹے کو، بیٹی کو، بیگم کو، بچوں کو مل جائے، اس کے بعد اس پاسپورٹ کے سر پہ آگے ٹریول کرنے کی بات کر لیں. لیکن یہ سارا ہے تو منی لانڈرنگ نا. اگر ملک کے 22,000 بیوروکریٹس نے بیرون ملک اپنے بچے سیٹل کیے ہیں، بیرون ملک کی نیشنلٹیز حاصل کی ہیں، بیرون ملک پراپرٹیز بنائی ہیں، بیرون ملک کے پاسپورٹ لیے ہیں، تو منی لانڈرنگ سے لیے ہیں نا. یہ پیسے کو اسٹیٹ بینک سے انہوں نے ان کی وائٹ منی تو نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ 22,000 بیوروکریٹس نے اپنی وائٹ منی سے بیرون ملک پرتگال میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں سب جگہ جو ہے جائیدادیں خرید لی ہیں. یہ ان کی وائٹ منی تھی. وائٹ منی نہیں تھی، یہ ان کی بلیک منی تھی. اور یہ بلیک منی کے ذریعے انہوں نے پیسہ سائفن آف کیا ہے، اور ملک سے باہر لے جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ باہر لے جائیں، بچے باہر سیٹل کریں، اور بچے باہر سیٹل کرنے کے بعد خود بھی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر سیٹل ہو جائیں. میں کئی بیوروکریٹس کو جانتا ہوں کہ ان کے بچے باہر سیٹل ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں، اب بچوں کے پاس رہتے ہیں، کبھی پاکستان آ جاتے ہیں، زیادہ وقت بچوں کے پاس رہتے ہیں. تو یہ جو بیوروکریٹس کے بچے باہر سیٹل ہوئے ہیں، یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ کرپشن کے پیسوں سے باہر سیٹل ہوتے ہیں. یہ کوئی ایمانداری کے پیسے سے تو باہر سیٹل نہیں ہوتی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جس طرف نشاندہی کی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں کوئی آپریشن کلین اپ ہونے لگا؟ یہ 22,000 نام جو قومی اسمبلی میں بھی لسٹ پیش ہو چکی ہے، 22,000 نام، کیا وہ 22,000 لوگ جو ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں، ان کے خلاف پاکستان میں کوئی منی لانڈرنگ کی کاروائی شروع ہونے لگی ہے؟ کیا ہم ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینے لگے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ سے پیسہ باہر پہنچایا ہے، اور پہنچانے کے بعد اب ان کے بچے باہر سیٹل ہیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے آپ کہیں. اور کیا بیوروکریٹس کے خلاف اس ملک میں کاروائی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مسجد پہنا ہوندیاں نے، کاروائی تو بیوروکریٹ نے کرنی ہے. تو ایک بیوروکریٹ دوسرے بیوروکریٹ کے خلاف کاروائی کیسے کر لے؟ بیوروکریٹ جو ہیں وہ کاروائی سیاستدانوں کے خلاف تو بڑی مزے سے کرتے ہیں، عام شہریوں کے خلاف بھی، لیکن ساتھ ہی بیوروکریٹ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان کے پاس چلتے ہیں. اور اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ ساتھی بیوروکریٹ کے خلاف کاروائی نہیں کرتے ہیں. اچھا، آپ سکرین پر یہ خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو 22,000 بیوروکریٹس والی ہیں، 100 بیوروکریٹس والی ہیں، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں. لیکن کیا آپریشن کلین اپ میں ہم 22,000 بیوروکریٹس کو پکڑ سکتے ہیں؟ ان میں سے کئی ریٹائر ہو گئے ہیں جنہوں نے دوہری شہریت حاصل کی ہے. کیا ہم ان کے بچوں کو پکڑ سکتے ہیں جو دوہری شہریت لے کے باہر چلے گئے؟ نہیں، ہم نہیں پکڑ سکتے. اور یہ جو اب پرتگال کی پاسپورٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں. لہذا میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دوہری شہریت کا قانون ختم ہونا چاہیے. دنیا میں جن ملکوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے، بھارت کی مثال ہمارے سامنے سب کے سامنے ہے. بھارت میں دوہری شہریت کا قانون نہیں ہے. آپ یہاں بھارت کے شہری ہو سکتے ہیں یا بھارت کے شہری نہیں ہو سکتے ہیں. پاکستان نے یہ جو ڈیول نیشنلٹی کا ایک قانون بنایا ہوا ہے، یہ اب کرپشن اور منی لانڈرنگ اور سائفن پیسہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ آپ 2 ملکوں کی شہریت رکھیں اور اپنا کرپشن کا پیسہ دوسرے ملک میں ٹرانسفر کریں اس ملک کے شہری بن کے. تو میرے خیال میں ایک تو بیوروکریٹس پر، ججز پر، پارلیمنٹ، جو بندہ بھی پاکستان میں حق حاکمیت رکھتا ہے، کوئی سرکاری عہدہ لیتا ہے، کوئی آئینی قانونی عہدہ ہوتا ہے، اس کے پاس تو بالکل ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ پاکستان میں یہ بزنس مین بھی بہت کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، یہ دبئی کے گولڈن ویزے، یہ اس کے علاوہ پرتگال کی شہریتیں، آپ بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں، سارے انڈسٹریلسٹ بھی یہ کام کر رہے ہیں. جس کی چھوٹی سی بھی انڈسٹری ہے وہ پہلے سوچتا ہے کوئی اور ملک کا پاسپورٹ نہ لینا. جس کا چھوٹا سا بھی کوئی کام ہے نا، وہ ساتھ ایک پاسپورٹ لینا، ایک نیشنلٹی لینا، بچہ باہر سیٹ کرنا. تو میرے خیال میں یہ جو خواجہ آصف صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے، اس کے لیے تو دیکھیں، ہمارے ہاں ریٹائرڈ جرنیل بھی باہر سیٹل ہوتے ہیں. جرنیل بھی اپنے بچے باہر سیٹل کرنا چاہتے ہیں. ذرا یہ بیوروکریٹس کے تو نام آ رہے ہیں. یہ درست ہے کہ جرنیل جو ہیں وہ جب سرو کر رہے ہوتے ہیں تو دوہری شہریت نہیں ہوتی، لیکن ان کے بچے اس دوران ہی دوہری شہریت لے لیتے ہیں. ابا کور کمانڈر ہے تو بچے نے پیزا شاپ، امریکہ میں پیزا شاپس بنا لی ہیں.
اور یہ کر لیا بچے، ابا ابھی کور کمانڈر ہے، ابا جرنیل ہے، ابا میجر جنرل ہے، ابا بریگیڈیئر ہے، بچے باہر سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بات صرف میں یہ کہہ رہا ہوں بیوروکریٹس کی نہیں ہے، یہ فوج میں بھی ہے. اور فوج اگر ہم کہیں کہ بیوروکریٹس بڑے حساس کام کر رہے ہوتے ہیں تو جرنیل تو اس سے بھی حساس کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچے کیوں باہر سیٹل ہوتے ہیں؟ اگر پابندی بیوروکریٹس پہ لگنی ہے تو جرنیلوں کے پہ بھی لگنی چاہیے کہ ان کے بچے. ہمارے تو کئی ریٹائرڈ آرمی چیف بھی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر نوکریاں کر رہے ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ وہ کرتے رہے ہیں. جہانگیر کرامت صاحب ایک جیو تھنک ٹینک میں کام کرتے رہے، رحیل شریف صاحب سعودی عرب نوکری کرنے چلے گئے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کے آرمی چیف ریٹائر ہو کر دوسرے ملکوں میں نوکری کر رہے ہیں؟ اربوں پتی ہوتے ہیں یہ آرمی چیفز. جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں آرمی چیف، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، یہ ارب پتی ہوتے ہیں، پلاٹ لے کر، سب مرات لے کر، ان کی اچھی خاصی پینشن ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ باہر سے نوکریاں کرنے پھر چلے جاتے ہیں، دولت کی بس نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے ججز کی مثال لیں، حال ہی میں اس سے پہلے جو ریٹائر ہوئے کھوسا صاحب باہر سیٹل. آپ دیکھیں قاضی فائزی صاحب باہر سیٹل. آپ دیکھیں ثاقب نثار، ان کے بچے کبھی پاکستان کبھی باہر سیٹل. تو جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے بچے بھی باہر سیٹل ہو رہے ہیں، صرف جرنیلوں کے بچے نہیں ہو رہے. جوڈیشری کے بھی جو اعلیٰ جوڈیشری کے عہدیدار ہیں، سینئر ججز ہیں، ان کے بچے بھی باہر سیٹل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بچوں کو باہر سیٹل کرنے. اور دوہری شہریت، ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. میرے بچے امریکی شہری ہیں، میرے پاس بھی گرین کارڈ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے، میں گرین کارڈ رکھ کر بھی پاکستان میں جج ہو سکتا ہوں. ڈیول نیشنلٹی. اور وہ آپ کو پتا ہے گرین کارڈ میں شرط ہوتی ہے آپ نے ہر 6 مہینے سے زیادہ آپ امریکہ سے باہر نہیں رہ سکتے. وہ امریکہ جاتی ہیں، اپنی شہریت برقرار رکھتی ہیں. تو کیا وہ ججز کو یہ بات اب اگر ہم صرف بیوروکریٹس کی بات کریں تو جرنیلوں اور ججوں کی بات نہ کریں. آپ صحافیوں کی بھی بات کریں، کئی صحافیوں نے بھی پرتگال کی شہریت لی ہے. کئی صحافیوں، میں جانتا ہوں کئی صحافی بھی ڈیول نیشنل ہیں، اور صحافی بھی باہر جا کے سیٹل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر سیٹل کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں، بچوں ان کے پاس بھی پیسوں کی ہے. تو یہ روش صرف بیوروکریٹس میں نہیں ہے، یہ روش سب طرف ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں دوہری شہریت کا قانون ختم ہونا چاہیے. اگر آپ نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کا خاتمہ کرنا ہے، اگر آپ نے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کو پیسے سائفن کرنے کا راستہ بند کرنا ہے، تو پاکستان میں دوہری شہریت کا قانون ختم کرنا ہو. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. جو بندہ کسی اور ملک کی شہریت لے لیتا ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہو سکتا. وہ جائے اس ملک میں رہے، ہماری جان چھوڑ دے، ہم اس کو اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، اور ہم اس سے اپنا تعلق ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں بہت لوگ ہیں اس کی جگہ لینے کے لیے. کوئی ایسا بندہ پاکستان میں نہیں ہے جو چلا گیا تو پاکستان بند ہو جائے گا. ایک اڈیالہ میں جو بیٹھا ہے اس کے بارے میں بھی کئی لوگ کہتے تھے خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو اس کے بغیر اچھا چل رہا ہے. یہ جو بیوروکریٹس ہیں 22,000 ہیں، ان میں جرنیل ڈال لیں 2-4 ہزار، 26,000 ہو جن کے، کچھ اور جج وج پالو 27,000 ہو جن کے. ہمیں ان سب کی شہریت ختم کر دینی چاہیے. جس کے پاس دوہری شہریت ہے ہمیں اس کی شہریت ختم کر دینی چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ آپ اس ملک کا پاسپورٹ رکھیں، پاکستان ویزا لے کر آئیں. آپ کے اوپر آپ کو ہم فارن نیشنل ڈکلیئر کرتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی پاکستان کا شہری نہیں رہنا چاہتا اور باہر کا پاسپورٹ لینا چاہتا ہے تو اسے پاکستان میں آ کے مال بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کی منی میکنگ مشین ہے کہ وہ پاکستان میں مال بناتا ہے اور دوسرے ملک میں جا کے خرچتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے عثمان بزدار کے ایک پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی ہے، وہ طاہر خورشید ٹیکے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے عثمان بزدار کے دور میں بھی طاہر خورشید صاحب کو ٹیکے ہی کہا جاتا تھا. وہ ہر ایک کو ٹیکا ہی لگاتے تھے. ٹیکے ان کا نام ہی ٹیکے تھا. ٹیکے نے یہ کہتا ٹیکا، ان کا نام تھا ٹیکا. وہ ہر ایک کو ٹیکا لگاتے تھے اور پسندیدہ بیوروکریٹ تھے عمران خان کے. آپ بزدار کے کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں نا وہ عمران خان کے دور میں فراگوگی کے پسندیدہ بیوروکریٹ تھے، وہ بشرا بی بی کے پسندیدہ بیوروکریٹ تھے، کیونکہ پنجاب میں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ فراگوگی اور بشرا بی بی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. کہ ہر ہفتے عمران خان آتے تھے، کنٹرول عمران خان کا تھا، وہ ہفتہ اتوار لاہور میں رہتے تھے، ایک ایک بیوروکریٹ ایک ایک چیز، ہر چیز تو وہ خود دیکھ رہے ہوتے تھے. عثمان بزدار تو ایک ڈمی آدمی تھا. یہ جو ٹیکے کی جو کرپشن ہے وہ فراگوگی اور
बुशरा बीबी की करप्शन है ना। जो माल टीके ने बनाया, असल में टीके ने तो नहीं बनाया, वो तो फरा बीबी और बुशरा बीबी ने बनाया। उन्होंने टीके को लगाया हुआ था, वो टीके उनके लिए काम करता था। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान में दोहरी शहरियत का कानून फौरन खत्म करना होगा, और दोहरी शहरियत का कानून खत्म करने से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म होगी। लोगों को पता लगेगा बाहर का पासपोर्ट लेंगे तो पाकिस्तान का खत्म हो जाएगा, फिर पाकिस्तान वीजा लेके आना है। और लोगों को ये भी पता लगेगा जब हम बाहर का पासपोर्ट लेंगे तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का कानून हमारे ऊपर लग जाएगा, क्योंकि कानूनी तरीके से तो पैसा गया नहीं है, गैर कानूनी तो तरीके से गया है। अब सूरत हाल ये है कि ये इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स है कि खोला ही नहीं जा सकता। 22-25 हजार बंदे को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? वही तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग है। लोग पूछते हैं पाकिस्तान का पैसा लूट के कहाँ गया? भाई लूट के कोई बड़े सियासतदान नहीं पैसा लेके गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने ठीक कहा है, लूट का माल ये ब्यूरोक्रेट, जर्नैल, जजेस लेकर बाहर गए हैं, इन्होंने ही लूटा है पाकिस्तान को, और यही फॉरेन नेशनैलिटीज लेते हैं, इन्होंने ही अपने बच्चे सेटल किए हैं। लिहाजा मेरे तो ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट के बाद हमें पाकिस्तान में ये मुहिम चलानी चाहिए कि दोहरी शहरियत का कानून खत्म करना चाहिए। जो भी किसी और मुल्क की शहरियत लेता है उसकी पाकिस्तान की शहरियत खत्म कर देनी।